سنا ہوگا کہ بھائی بھوک کی حالت میں کوئی بیچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم. یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا نا, چور کا ہاتھ کاٹ دو. آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے. کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو, وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حد جو ہے نا, حد جیسے ہاتھ کاٹنا, 100 کوڑے لگانا, ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی, وہ گنجائش پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی گنجائش ہو, یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا, اس کے جرم کی نوعیت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب اس نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا یا نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا, تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ اگر شوہر, بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے, چوری تو ہے, بڑا جرم بھی ہے, بیوی تو شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے, خائن تو نہیں ہوتی نا. دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے, شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم, لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے, کر رہی ہے, لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے, کہ شوہر کے ذمے میرے خرچے ہیں نا, تو میں نے اس لیے چوری کیا, ڈالڈا کا ڈبہ لوں گی میں اس سے, ٹھیک ہے نا, میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ مجھے گھر کا پرووائڈ کرے گا ہی. حالانکہ 100% غلط تعویل کر رہی ہے. لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سا بھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا, کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرص جو ہے نا چپ, یعنی حرص بھی نہیں ہے, حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے, تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے گناہ ہے بہت سخت, ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں. قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا, حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا, تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی, کیوں بھائی اب قحط پڑا ہوا ہے, کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کیے تو انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے. وہ